السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں نورانی قاعدے کے اندر تختی نمبر 24 ادغام یرملون کا سبق۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بہت آسان طریقے سے کہ ادغام یرملون کسے کہتے ہیں اور اس کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، اور اس کی پہچان نورانی قاعدے کے اندر یا قرآن کریم کی آیتوں کے اندر کس طرح سے ہم کریں، اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے بہت آسان طریقے سے۔ وہ تب آپ سیکھ پائیں گے جب ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر دیا تو اس میں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں ادغام یرملون کی پہچان، تو وہ آپ نہیں سیکھ پائیں گے۔ سیکھنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ ادغام یرملون کا جو قاعدہ ہے تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 کے اندر آتا ہے۔ یعنی تنوین یا نون ساکن کے جو 4 قاعدے ہیں، اس میں سے 3 قاعدے میں گزشتہ اسباق کے اندر آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ اگر آپ حضرات نے وہ تینوں قاعدے نہیں دیکھے ہیں تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر وہ تینوں قاعدے دیکھ لیں۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24 ادغام یرملون، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ یہ جو بات تختی کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس بات کو آپ کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے، تبھی آپ سیکھ پائیں گے۔ حروف ادغام 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ جو 6 حروف ہیں یا سے لے کے نون تک، آپ کو بنا دیکھے ان کی مشق کرنی ہے، یاد کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ 6 حروف یاد ہو گئے تو ادغام یرملون آپ کے سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر 6 حروف ہی یاد نہیں ہوں گے آپ کو بنا دیکھے تو آپ کو ادغام یرملون سمجھ میں نہیں آئے گا، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین بولتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور نون ساکن بولتے ہیں یعنی نون کے اوپر جزم آ جائے تو وہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ جو 6 حروف ہیں، ان میں سے 4 حروف ایسے ہیں جن کے اندر غنہ ہوگا، یعنی اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائیں تو وہ 4 حروف کون سے ہیں؟ یا، میم، واو، نون۔ اور جو 2 حروف بچے یعنی را اور لام، ان کے اندر غنہ نہیں ہوگا اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آئیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پارٹ 1 کے اندر را اور لام کے بارے میں، اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائیں تو۔ یعنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم باقی سیکھیں گے یا، میم، واو، نون کے بارے میں، اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد 4 حروف آ جائیں تو غنہ ہوگا۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہماری بغیر غنے کے ہے، یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد را اور لام آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں سبق کو۔ میں ان آیتوں کے اندر آپ کو مشق کر کے سمجھانے والا ہوں، جس طرح سے میں پڑھوں آپ بھی میرے ساتھ اس کی مشق کریں۔ الف، مشق ادغام بلا غنہ۔ ادغام بلا غنہ یعنی کہ غنہ نہیں کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے را کے بارے میں۔ تو را یعنی تنوین نون ساکن کے بعد آ جاتا ہے تو کس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے؟ میم پیش مو، حامیم زبر حم، محم، میم زبر ما، محمد، دال را 2 پیش در، محمدر، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام لام پیش لل، رسول، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ، حاضر ہی، رسول اللہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تنوین کہاں پر ہے۔ تنوین دیکھیں یہاں پر ہے دال کے اوپر، یعنی 2 پیش، 2 پیش کو تنوین کہیں گے۔ تنوین کے بعد را آ گیا تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر دال کو را میں ملا کر جلد پڑھیں گے۔ محمد الرسول اللہ،
اس طرح سے آپ کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے یا غنہ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا۔ تو یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر جزم آ گیا تو اس کو کیا بولیں گے؟ نون ساکن۔ نون ساکن کے بعد را آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی اس کے اندر غنہ نہیں کریں گے، میم کو را میں بہت جلد ملا کر پڑھیں گے۔ مر ربی کا، غین زبر غ، فا واو پیش فو، غفو، را را دو زبر ور، غفور، را زبر را، حا یا زیر حی، رحی، میم دو زبر من، رحیمن، غفور رحیمن۔ دیکھیں یہاں پر را کے اوپر دو زبر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد را آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ غفور رحیمن، عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیشا، تارا دو زیر تر، عیشتر، را الف زبر را، واد زیر وی، راضی، یا زبر یا، راضیہ، تا دو زیر تن، راضیتن، عیشت راضیتن۔ تا کے نیچے کیا ہے؟ تنوین یعنی دو زیر، تنوین کے بعد را آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ تو ہم نے اب تک سیکھا یعنی 6 حروف کے اندر سے را اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اب ہم سیکھیں گے دوسرے نمبر پر لام کے بارے میں۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد لام آ جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ ادغام لام، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل لا، دال نون پیش دن، مل لدن، ہا پیش ہو، مل لدن ہو۔ نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، میم کو لام میں جلد ملا کر پڑھیں گے۔ مل لدن ہو، کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل، کل لل، لام زبر لا، کل لا، ہا الٹا پیش ہو، کل لہو، لام کے اوپر دو پیش ہے یعنی تنوین، تنوین کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے۔ کل لہو، یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یکل، لام زبر لا، یکل، ہا الٹا پیش ہو، یکل لہو۔ نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے۔ یکل لہو، را زا زیر رز، قاف لام دو زبر قل، رزقل، لام زبر لا، رزقل، کاف میم پیش کم، رزقل لکم، قاف کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر یعنی تنوین، تنوین کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے۔ رزقل لکم، اس طرح سے جلد پڑھیں گے۔ حمزہ فا پیش اف، فا لام دو زیر فل، اف فل، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، اف فل لکم، فا کے نیچے دو زیر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ اف لکم، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل لا، با زبر با، مل لبا، نون دو زیر نن، مل لبنن۔ نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اب تک ہم نے سمجھا ادغام یرملون کے 6 حروف میں سے 2 حرفوں کو یعنی را اور لام کو، یعنی اگر تنوین نون ساکن کے بعد را اور لام آ جاتا ہے تو بغیر غنے کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 2 کے اندر ہم سمجھیں گے یا میم واو نون کے بارے میں، یعنی اگر یہ 4 حروف تنوین نون ساکن کے بعد آ جاتے ہیں تو غنہ ہوگا۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ادغام یرملون کے قاعدے کے اندر غنہ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ بغیر غنہ کے ادغام یرملون کو کیسے پڑھیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ غنے کے ساتھ کس طرح سے ادغام یرملون کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔